میں غامدی صاحب سے سوال کروں گا جو عمومی ہم سب لوگ فیس کرتے ہیں۔ آسٹریلیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ گھر خریدتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں مورگیج کے سلسلے میں کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سود ہے، اور سود جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس پہ بہت ساری وعدیں آئی ہیں، لیکن بعض اوقات صورتحال یوں بنتی ہے کہ لوگوں کو وہ چیز واضح نہیں ہوتی جس کی بنیاد پہ وہ شاید فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے پوری زندگی نہیں کرنا۔ غامدی صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس پہ ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں تاکہ بعد میں یہ سوال بار بار نہ آئے۔ جی غامدی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات اور اس اجتماع کے منتظمین، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس طالب علم کی معروضات سننے کے لیے تشریف لائے۔ ہمارے شکور صاحب کا خیال ہے کہ یہ سوال دوبارہ نہیں آئے گا، یہ انشاءاللہ بار بار آتا رہے گا۔ میں نے کینیڈا اور امریکہ کے سفر میں یہ دیکھا کہ ہر جگہ یہی سوال ہے جو سب سے پہلے یا بالآخر پوچھ لیا جاتا تھا۔ اس میں تردد کا باعث جو چیز بنی ہے وہ ایک بنیادی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے بنی ہے، جس کو ہم سود کہتے ہیں۔ پہلے یہ جان لینا چاہیے وہ کیا چیز ہے۔ سود یا ربا جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، یہ اسلام کی کوئی ایجاد نہیں ہے، یہ طریقہ ہزاروں سال سے دنیا میں رہا ہے۔ یہود کے ہاں بھی رہا، ان سے پہلے کی قوموں میں بھی رہا، بعد میں بھی موجود رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں بینکاری کے نظام نے اس کو ایک منظم صورت دے دی تھی۔ سود قرض پر منفعت کا نام ہے، یعنی جب آپ کسی کو روپیہ دیتے ہیں، کوئی آپ کے پاس قرض مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس پر منفعت کا تقاضا کیا جائے تو اس کو ہمیشہ سے سود سمجھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اسی سود کو ربا کہتے ہیں۔ یہ دو کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ یعنی جو کچھ فرق ہے وہ زبان کا ہے۔ ہم اردو میں سود کہہ لیتے ہیں، پرانے زمانے میں جو اس کی مہاجنی صورت تھی اس کو یوجری کہہ لیا جاتا تھا۔ دور جدید کی بینکنگ شروع ہوئی تو اسے انٹرسٹ کہا جانے لگا، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے سود کیا ہے؟ یہ در حقیقت قرض پر منفعت کا نام ہے۔ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں، اس میں بھی ظاہر ہے کہ نفع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی چیز کو جو قابل استعمال چیز ہے، یوزیبل چیز ہے، اس کو کسی شخص کو ادھار دے دیتے ہیں، اس کا کرایہ لیتے ہیں، اس میں بھی منفعت لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک مکان کرائے پہ دے دیا، آپ نے گاڑیاں کرائے پر دینے کا کاروبار شروع کر دیا، یا اور کوئی اس نوعیت کا کام۔ تو پہلے تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو جان لینا چاہیے۔ قرض پر منفعت اگر طلب کی جائے تو یہ ربا ہے، سود ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ قرض ہمیشہ ان چیزوں سے متعلق ہوتا ہے جو کنزیومیبل ہے، یعنی مجھے پیسے چاہیے، مجھے روپیہ چاہیے، میں نے اس سے کوئی کاروبار کرنا ہے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے بچے کو تعلیم دلانی ہے، مجھے کوئی اور ضرورت لاحق ہو گئی ہے، تو اس میں آپ سے قرض مانگتا ہوں۔ جب میں قرض مانگتا ہوں تو آپ مجھے وہ چیز دیتے ہیں جو مبادلے کے کام آ سکے۔ موجودہ زمانے میں یہ کام کرنسی کرتی ہے، قدیم زمانے میں سونا چاندی سے یہی کام ہوتا تھا۔ تو جب آپ سے کوئی قرض مانگتا ہے تو ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کے پاس ذاتی، کاروباری، حاضر اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے اس کو آپ معاشرے کا حق سمجھیں اور اپنے بھائی کی مدد کر دیں۔ یعنی قرض کیا دینا، بلکہ آپ اس کی مدد کر دیں، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے آپ دے دیں۔ لیکن اگر آپ قرض ہی دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں، تاہم اس پر پھر صرف یہ مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو پرنسپل لوٹا دیں، یعنی اصل زر واپس کریں، اس پر کسی منفعت کا تقاضا نہ کریں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟
اس کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جس وقت کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے تو وہ اس روپے کو جا کے، وہ خواہ کرنسی کی صورت میں ہے، سونے چاندی کی صورت میں ہے، اس رقم کو جا کے اس کے علاوہ کسی صورت میں استعمال نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو فنا کر دے گا، اس سے کوئی چیزیں خریدے گا۔ اس نے بیٹی کی شادی کر لی، اس نے بچے کو تعلیم دلا دی، اس نے اس کی فیس ادا کر دی، تو یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہو اور آپ اسے استعمال کر لیں۔ اس نے فنا ہو جانا ہے، اس کو پھر دوبارہ پیدا کرنا پڑے گا، اور تو کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی میں نے آپ سے اگر 10 لاکھ روپے قرض لیا ہے تو میں جا کے اس کو استعمال کروں گا تو اسے میں اپنے سامنے باقی رکھ کے استعمال نہیں کر سکتا، میں اس کے صرف کر دوں گا، کنزیوم کر لوں گا، خرچ کر دوں گا۔ پھر مجھے محنت کرنی ہے، کہیں سے میرے پاس وہ پیسے آئیں گے، دوبارہ میں ان کو پیدا کروں گا تو میں اپنا اصل زر آپ کو لوٹاؤں گا، پرنسپل لوٹاؤں گا۔ اس پر مجھے اگر آپ سے مزید منفعت کا تقاضا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بالمقابل رکھ کے دیکھیے کہ میں نے آپ کو ضرورت پڑی، ایک گاڑی کرائے پر دے دی، آپ کو گھر کی ضرورت پڑی، میں نے گھر آپ کو کرائے پر دے دیا، میں نے کوئی گھر آج خریدا، کل میں نے اس کو بیچ دیا، اس میں مجھے کچھ نفع بھی ہو گیا۔ تو یہ جو خرید فروخت ہے یا کرائے کا معاملہ ہے، یہ بالکل جائز معاملہ ہے، اور یہ کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ یہ یوزیبل چیزوں میں ہوتا ہے، استعمال کی چیزوں میں ہوتا ہے۔ یہاں روپیہ کسی چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یا اس کو بیچ دیتے ہیں، اس میں نفع کما لیتے ہیں، یا اس کو استعمال کرنے کے لیے دے دیتے ہیں اور اس کا کرایہ وصول کر لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بالکل جائز ہیں۔ مارٹگیج میں کیا کیا گیا ہے؟ اس میں کرائے اور خرید و فروخت دونوں کو ملا دیا گیا ہے۔ یعنی اس میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کوئی بینک بھی یا کوئی بھی ادارہ آپ کو قرض روپے کی صورت میں نہیں دیتا، بلکہ اسے چیز میں بدل دیتا ہے۔ وہ مکان میں بدل دے گا، وہ گاڑی میں بدل دے گا، وہ کسی مشینری میں بدل دے گا، وہ اس کو تبدیل کر دے گا اس میں۔ وہ اس کی ملکیت کو بھی تام نہیں ہونے دیتا، بلکہ آپ کے نام منتقل کر کے اس کے کاغذات اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ اقساط ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر قرض کا معاملہ ہی نہیں ہوا، یہ حقیقت میں خرید فروخت کا معاملہ ہوا ہے۔ چونکہ آپ کو ایک لمبے عرصے تک اقساط میں رقم ادا کرنی ہے اور درمیان میں آپ دوسرے کی چیز استعمال کریں گے تو اس پر کچھ کرایہ بھی عائد کر دیا جاتا ہے۔ تو کرائے اور خرید و فروخت کو ملا کر یہ ایک پیکج بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک اس میں سود کا کوئی سوال نہیں ہے۔ سود ہمیشہ کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے، یہ کسی یوزیبل، کسی قابل استعمال چیز میں نہیں ہوتا۔ تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جب آپ مارٹگیج پر مکان لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں یا اور کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ در حقیقت بینک کے ساتھ خرید و فروخت کا ایک معاملہ کرتے ہیں۔ اس کے حدود قیود طے کر لیے جاتے ہیں، اس میں بینک آپ سے استعمال کا معاوضہ بھی لیتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس مکان کو، اس گاڑی کو ایک طویل عرصے تک استعمال کرنا ہے، بعض اوقات 10 سال، بعض اوقات 5 سال، تو اس عرصے میں اس کو حق ہے کہ وہ استعمال کا کرایہ بھی آپ سے مانگے۔ جب کوئی رقم، جب کوئی کرنسی، جب کوئی مبادلے کی چیز جو صرف ہو جایا کرتی ہے اس کو چیز میں تبدیل کر دیا جائے اور وہ یوزیبل چیز بن جائے، قابل استعمال چیز بن جائے، تو اس میں سود کا سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اس بنیادی فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اس ملتے جلتے معاملے کے معاملے میں کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو مارٹگیج پر آپ گھر لیجئے، گاڑی لیجئے، اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی سود کا سوال نہیں۔